کامیابی کا پہلا زینہ خواب ہے۔ انسان خواب دیکھنا شروع کرے۔ کامیابی کا خواب، کامیاب زندگی کا خواب، یہ خواب ہی ہیں جو آپ کو زندگی میں مقصد دیں گے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی یہی خواب دیں گے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھ سکیں گے۔ کامیابی کے لیے تگ و دو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور ہر مشکل آپ کو اپنی منزل کے آگے معمولی سی لگنے لگے گی۔ میرا مطالعہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے کامیابی اتفاقاً بائی چانس مل گئی ہو۔ کبھی کسی کو بنا خواب دیکھیں، بنا محنت کیے کامیابی نے سر پر تاج نہیں پہنایا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، اس کی آپ بیتی سن لیجئے، کوئی انٹرویو دیکھ لیجئے، ان کی تمام زندگی آپ کو محنت و مشقت کی عبارت ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کامیاب انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کوئی خواب دیکھا تھا اور پھر اس خواب کو پانے کے لیے کتنے جتن کیے، پاپڑ بیلے، محنت کی، مشکلات سے سیکھا، رکاوٹوں کے سامنے ڈٹے رہے، تو پھر کہیں جا کر سالہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ ہمیشہ پروسیس سے گزر کر محنت و مشقت کی چکی میں پس کر ملا کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم اور قابل ذکر ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیابی کو دولت کی فراوانی سے منسلک کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ دولت وقتی طور پر شاید آپ کو آپ کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی لگ سکتی ہے، مگر ذرا سوچئے، دولت تو کسی بھی گھر بیٹھے بنا خواب سجائے محنت کیے پرائز بانڈ نکلے یا لاٹری ٹکٹ انعام پر بھی مل سکتی ہے۔ آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یوں دولت مل جانے کو کامیابی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا انسان ایسے دولت مند شخص کو کامیابی نہیں کہے گا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو بہت سے دولت مند ملیں گے، مگر ان میں سے شاید ہی کوئی 5% لوگ ایسے ہوں گے جو وقتاً کامیاب بھی ہوں گے۔ دولت مند اور کامیاب ہو جانے کے فرق کو آپ ہمارے ہی اپنے معاشرے کی ایک بے مثال اور لازوال شخصیت کی زندگی سے یوں سمجھ لیجئے کہ جناب عبدالستار ایدھی صاحب، جنہیں ہماری قوم اپنا آئیڈیل مانتی ہے، ذرا غور کیجئے کہ وہ کتنے دولت مند تھے یا کتنے خزانوں کے مالک تھے۔ آپ کا بینک بیلنس کیا تھا، آپ کا شمار کی نمبر میں ہوتا ہے۔ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا آئیڈیل ہماری ہی طرح کا ایک عام انسان تھا، جس میں انسانیت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے تڑپ موجود تھی۔ وہ اپنے معاشرے کے بھوکے، ننگے، غریب لوگوں کو چھت دینا چاہتے تھے، ان کے لیے عزت کی روٹی کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان کی یہی خوبی انہیں ہم سب سے ممتاز اور کامیاب بنا گئی۔ میں اکثر سیمینارز اور کاؤنسلنگ سیشنز اور سوشل میڈیا پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کو سرکاری نوکری کا خواب، بڑا افسر بننے کے خواب دکھانے کے بجائے کامیابی کا خواب دکھائیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان بنا خواب دیکھے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب انسان کو زندگی میں مقصد اور سمت دیتے ہیں۔ خوابوں کی غیر موجودگی میں کیسے کوئی انسان کامیابی کا پہلا اور بنیادی زینہ چڑھ سکتا ہے؟ کامیابی کے لیے خواب لازماً دیکھنا پڑتے ہیں۔ جاگتی آنکھوں اور کھلے دل سے بڑے بڑے خواب سجانے پڑتے ہیں۔ خواب ہم میں کامیابی کی وہ تڑپ پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر جسے حاصل کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ خواب دیکھنے اور اپنے اندر کامیابی کی تڑپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کامیاب ہونے سے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات اور رکاوٹ بھی نہیں روک سکتی۔ بطور ایک پبلک فگر میرا بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہوں جن کے پاس دولت کے نام پر تو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے خواب بہت بڑے ہیں۔ خوابوں میں اتنی تڑپ اور کشش ہے کہ وہ انہیں ہر مشکل، ہر رکاوٹ میں بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ محنت و مشقت کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ان ستاروں کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت کی کمی ہے یا پھر جس کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی سہولیات موجود نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس کی آنکھوں میں خواب نہیں۔ جو انسان خواب ہی نہ دیکھ سکے اس سے زیادہ غریب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہیں، جنہیں اس ملک کو ملت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ آج اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی گول نہیں ہے۔ میرا دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کر کہ ہمارے اکثر تعلیمی ادارے اب تعلیم کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں اور تعلیم کے نام پر ہی محض ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ آج محض ان ڈگریوں کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے، جبکہ ان میں سے اکثر تہذیب یافتہ اور شعور یافتہ ہونے کے معنی سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہماری قوم کو تہذیب یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے
ایسے شعور افراد کی ضرورت ہے جو اس قوم کو بلندیوں پر لے جائیں، نہ کہ ایسی ڈگری یافتہ لوگوں کی جن کی زندگی کا مقصد سرکاری نوکری سے زیادہ کچھ نہ رہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس حوالے سے جس شش و پنج کا شکار ہے، اسے نکلنے کی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں اور تمام تعلیمی اداروں میں کامیابی کو بطور مضمون پڑھائیں۔ یہ کھوکھلا نظام معاشرے میں جس طرح کے افراد اور سوچ پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد مستقبل میں ترقی اور کامیابی تو دور ہمیں مزید بھوک اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے بہت سے عظیم اساتذہ موجود ہیں جن کی زندگی اور تجربات آپ اپنے میں ایک کامل درسگاہ ہیں۔ ایسے اساتذہ بچوں کو خواب دیکھنا سکھاتے ہیں، خوابوں کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایسے اساتذہ کو مقام دیں، انہیں تعلیمی اداروں میں اپنی تمام تر بہترین صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیں، تو وہ دن دور نہیں جب ان تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کا روشن مستقبل ہوں گے۔ اس موقع پر مجھے حفیظ جلندری کی وہ نظم آج انہی کی زبانی سنائی دیتی ہے۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہوئے ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا۔ میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا۔ سبق نیکوں کے مجھ کے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی۔ جس نے ان خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔